بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یونائٹڈ وائس آف مسلم پروگرام کی جانب سے تمام سننے والے سامعین پر اللہ پاک کی رحمت ہو۔ دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت حق کہنے کی توفیق دے اور کہنے اور سننے والوں کو حق پر چلنے کی توفیق دے۔ میں ہوں ملک طاہر اعوان اور اس پروگرام میں میرے ساتھ لندن سے ریاض احمد صاحب ہیں۔ آپ ایک مسلمان میڈیا اینکر کی حیثیت سے ایک ریسرچر اور اینالسٹ کی ڈیوٹیز ٹی وی پر انجام دیتے رہے۔ یہ ایک غیر سیاسی اور فرقہ واری سے ہٹ کر اور کسی قسم کے دنیاوی مفادات سے ہٹ کر راہ خدا مسلمانوں کے مابین جو ایشوز ہیں ان پر ایک علمی اور تحقیقی مذاکرہ ہے۔ اس پروگرام اور اس جیسے اور کئی پروگرامز جو انشاءاللہ مستقبل قریب میں سامعین کے پیش خدمت ہوں گے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے اور مسلمانوں کی اویئرنیس کے لیے ہیں۔ گو ہم دونوں ساتھیوں کا مسلک اہل سنت والجماعت سے ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتا چلوں کہ نہ ہم کوئی عالم قرآن و حدیث ہیں اور نہ ہی صاحب علم ہونے کا کوئی دعویٰ۔ ہم صرف دین کے علماء کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگرامز میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے دین کے علماء کو بھی شامل کر کے ان پروگرامز کو مزید علمی بنائیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم ان لوگوں کو بھی دعوت دیتے ہیں جن کو ان پروگرامز میں اٹھائے گئے موضوع پہ اعتراض ہے۔ لیکن گزارش صرف اتنی ہی ہوگی کہ آپ اپنے اعتراضات کا جواب حد ممکن علمی ہی رکھیں۔ آپ اپنے ڈیفنس میں موضوع پہ ہٹے بغیر قرآن و حدیث سے دلائل دے کر کسی بھی انسان اور خصوصاً قلب مسلمان کو مطمئن کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس اصول کا احترام کریں گے تو آپ ہمیں ای میل کریں اور ہم آپ کو اپنے پروگرامز میں ایک مقرر وقت کے ساتھ دعوت دیں گے۔ آپ کو نہ صرف حق ہوگا کہ آپ موضوع گفتگو پہ مناسب الفاظ میں اعتراض کریں، بلکہ آپ اس پہ سوالات بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ہر صرف اتنی کہ چونکہ یہ ایک دینی مذاکرہ ہوگا اور اس میں اعتراضات بھی ہوں گے اور شکوے بھی، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری طرف سے اگر اعتراض یا شکوہ کسی گروہ یا اس کے روحانی لیڈر پر ہو تو وہ ایک سالڈ ایویڈنس پر ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اس ایویڈنس کی سپورٹ میں قرآن اور حدیث بھی ہوں، وگرنہ ہمارا اس پروگرام کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور انشاءاللہ ہم اس پروگرام کو سوشل میڈیا پر بھی چلائیں گے تاکہ ہر مسلمان کو آگاہی ہو سکے اور حق و باطل کی نشاندہی بھی ہو سکے۔ تو سامعین، علم ایک ایسا نور ہے جس سے باطل کے اندھیرے آن واحد میں چھٹ جاتے ہیں۔ علم ایک ایسا چراغ جس کی روشنی ہمیشہ جگمگاتی ہے۔ علم ایک ایسا طوفان ہے جس کے آگے مضبوط سے مضبوط باطل خس و خاشاک۔ علم ایک ایسی سائنس جو حقیقت پر مبنی ہے اور اس سائنس میں کوئی جھول نہیں، اور اس کے سب فارمولہ قدرتی طور پر متعین ہے۔ اللہ نے یہ علم ہم سب انسانوں کے باپ حضرت آدم کو خود سکھائے، پھر وقتاً فوقتاً اللہ پاک نے ہم انسانوں میں ہی سے عظیم انسان چن کر اپنے علوم کی بارشیں کی۔ اور سامعین، 14.5 صدیاں پہلے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سید الانبیاء سرکار دو عالم رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو چن کر قرآن نازل فرمایا، اور علم کے ایسے خزانے انسانوں پہ کھول دیے کہ قیامت تک وہ خزانے ختم نہیں ہوں گے۔ اسی کا تو ثمر ہے کہ آج تک بغض و عناد کے باوجود نان مسلم دنیا میں مسلم اسکالرز، سائنٹسٹ عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ اس علم کی روشنی میں اگر ہم ماضی کا سفر کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کو جو اللہ سے کہہ رہا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، میں ہر طرف سے ان کے پاس آؤں گا، مجھے تیری اجازت کی ضرورت ہے، اللہ نے اس کو مردود کر دیا۔ وہ بنی نوع انسان کے پاس روپ بدل کے آیا، اس نے علم کے گھروں پر بھی اپنی مردودیت ظاہر کی، اس نے تورات، زبور، انجیل کے پڑھنے والوں کو بھی اپنا نشانہ بنایا۔ وہ پھر قرآن کو تبدیل تو نہ کر سکا اور نہ کر سکے گا، پر اس کے پڑھنے والوں کے گرد منافقت کی خندقیں کھود ڈالی۔ لیکن رحمت للعالمین بتا گئے کہ تمہاری فلاح کے لیے میں تمہارے درمیان قرآن اور سنت چھوڑے جا رہا ہوں۔ پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم جس کی پیروی کرو گے فلاح پاؤ گے۔ آپ نے اپنے ماننے والوں کو
آنے والے فتنوں کی بھی آگاہی دی کہ کس کس طرح شیطان اللہ کے بندوں کو بہکائے گا، اور آپ نے دجال اور دجالی فتنوں کا بھی تفصیلی بتایا۔ سامعین، آئیے بات کرتے ہیں ماضی قریب کی اور ان میں پروان چڑھتے ہوئے فتنوں کی، اور آئیے اس کو ذرا مزید محدود کر لیتے ہیں سرزمین پاک و ہند تک، تاکہ وقت کا ضیاع بھی نہ ہو اور ان فتنوں کا تعاقب بھی کیا جا سکے۔ تو جناب ریاض احمد صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ جناب ملک طاہر اوان صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے دوبارہ یہ پروگرام آج کیا ہے اور مجھے اس میں ایک قسم کا اعزاز بخشا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ان موضوعات پر گفتگو کر سکوں، اور آپ نے اس قابل سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ کے تمام سامعین کو، آپ کے جاننے والوں کو جو ابھی یہ سن رہے ہیں، تمام کو میری طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی صاحب، یہ آج کا ٹاپک کچھ فتنوں کے اوپر ہے، اور یہ ٹاپک سرزمین ہند و پاک یعنی کہ پاکستان بننے سے پہلے ہے کہ مطلب یہ کیسے وہاں سے شروع ہوئے، یہ فتنے وہاں پہ کیسے پروان چڑھے۔ تو پلیز آپ اپنی ریسرچ کے مطابق بتائیے گا کہ مختصراً کہ یہ کہاں سے شروع ہوئے اور ان کی کیا وجوہات ہیں۔ جی، انشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرن۔ جیسے کہ آپ نے شروع میں اوپننگ میں بڑی خوبصورت اوپننگ کی ہے، اور محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح سے آپ اس پروگرام کی اوپننگ کی ہے، ایک پر نور پروگرام، اور اس میں صرف ہمیں اور ہمارے اور آپ کے سننے والوں کو صرف روحانی مفاد ہی ہوں، کسی کا ذہنی، روحانی، جسمانی کسی قسم کا نقصان نہ ہو۔ دین کے عقائد میں اللہ تعالی ہمیں قائم دائم رکھے، اور ہمارے عقیدے جو ہیں وہ سچے ہوں، جو عقیدے صحابہ اکرام کے تھے۔ تو جناب، آپ نے کہا کہ کس طرح سے یہ فتنے جو ہیں یہ شروع ہوتے ہیں، تو برے صغیر ہند و پاکستان میں اس وقت ہمارے سامنے، میں اس کو مختصر سے رکھوں گا، ڈیٹیل میں جانا بہت ہی مشکل ہوگا، کیونکہ ڈیٹیل میں جانا شروع کیا تو یہ پھر چند دنوں کا جو ہے یہ پروگرام بن جائے گا آپ کا، تو آپ کے پاس تقریباً 1 گھنٹہ ہی جو ہے وہ پروگرام کے لیے ہوتا ہے۔ جی جی۔ تو وہاں پہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 بہت بڑے فتنے جو پچھلی صدی سے شروع ہوئے ہیں، 1 صدی سے، یعنی کہ وہ ہے جو سب سے بڑا فتنہ فی الحال ہے، وہ تمام مسلمان جانتے ہیں، وہ ہے قادیانیت، جسے احمدیت کے نام سے بھی لوگ جانتے ہیں۔ قادیانیت، احمدیت، مرزیت، یہ 3 ناموں سے ایک بہت بڑے فتنے کو لوگ جانتے ہیں۔ دوسرا فتنہ ہے پرویزیت، جو کہ منکرین حدیث سے بھی کے نام سے بھی لوگ جانتے ہیں، اور پرویزیت کے نام سے بھی لوگ جانتے ہیں۔ اب یہ دونوں فتنے جو ہیں جیسے یہ شروع ہوتے ہیں، یہ ایسے اصل میں ایک درخت کی شاخیں ہیں۔ وہ جو فتنوں کا درخت تھا، اس کا بیج کس نے بویا تھا؟ کیونکہ ہر درخت کا بیج ضرور کوئی نہ کوئی بوتا ہے، وہ درخت اگتا ہے تو آگے سے شاخیں نکلتی ہیں۔ تو ایک شخصیت، مانی جانی، مشہور، معروف، قابل احترام شخصیت، جو کہ سر سید احمد خان صاحب کے نام سے مشہور ہے۔ پاکستان کے اندر جو لوگ سکولوں میں جاتے ہیں، آپ سکولوں میں ان کے جو سکول کی کتابیں ہوتی ہیں، آپ ان میں دیکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں بہت کچھ ان کی تعریف ہوتی ہے، ان کی تصویر بھی ہوتی ہے، تو وہ ہیں سر سید احمد خان صاحب۔ سر سید احمد خان صاحب نے جو ایک ایجوکیشنل سسٹم ہندوستان میں شروع کیا تھا، اس کے حوالے سے ہم بالکل اس کو کنڈیم نہیں کرتے، اور نہ ہی ہم اس کے بارے میں کچھ برا کہہ سکتے ہیں، نہ کچھ ایسا تصور بھی کر سکتے ہیں۔ سر سید احمد خان نے یہ جو کام کیا ہے، بہترین اعلیٰ کام کیا ہے، لیکن یہ ایک سیکولر لوگوں کے لیے بھی ہے، اور جو نان سیکولر ہیں، جو ریلیجس لوگ ہیں، جو دیندار لوگ ہیں، وہ بھی یہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اس کے علاوہ سر سید احمد خان صاحب نے اس کام کے علاوہ جو دوسرا کام غلط کیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے یا نہ فرمائے، یہ اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔
انہوں نے جو مسلمانوں کے عقائد ہیں جی ان کو تباہ کیا ہے. تو مسلمانوں کے عقائد جو تھے وہ کون سے تھے؟ 1400 سال ان کے زمانے میں 1300 سال ہو چکے تھے ان عقائد کو، جو صحابہ اکرام والے عقائد تھے. تو ان عقائد میں سر سید احمد خان صاحب نے ہیرا پھیری کی، قرآن کی تفسیروں میں سر سید احمد خان صاحب نے ہیرا پھیری کی. تو ان کا جو گراؤنڈ بنانے والا یہ جو دو فتنے بڑے آج ہمارے زمانے میں ہیں، ایک ہے پرویزیت اور دوسرا ہے قادیانیت، ان جی دونوں فتنوں کی جو گراؤنڈ بنایا تھا، جس کو بیس کہتے ہیں آپ، جس کے اوپر یہ دو فتنے تعمیر ہوتے ہیں، وہ سر سید احمد خان صاحب نے گراؤنڈ بنایا تھا. صحیح. تو اب آپ کے سامنے ہیں، ان کے عقائد دیکھ لیں، قادیانیوں کے عقائد دیکھ لیں، یہ منکرین حدیث جو ہے پرویزی ہیں، ان کے عقائد دیکھ لیں، یہ بالکل سر سید احمد خان صاحب کے ہی تیار شدہ عقائد ہیں. صحیح. آپ سوچیں گے بھائی مرزا غلام احمد قادیانی نے تو نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، تو یہ کیسے ملتے ہیں؟ ہاں بے جی شک. بالکل. آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ مطلب پودا جو ہے یہ کسی اور نے لگایا تھا، اور اس کی برانچز ہیں یہ قادیانیت اور کیا کہتے ہیں اپنا پرویزیت. پرویزیت. لیکن مرزا صاحب تو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں. جی بالکل. جی جو بالکل. اپنے جی سر سید احمد خان صاحب انہوں نے تو کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. میں نے یہ پہلے اس لیے مینشن کر دیا کہ مجھے یہ پتا ہے کہ بالکل انسان کے ذہن میں یہی بات آتی ہے، بھئی یہ کیسے ایک ہو سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو جو مرزا غلام احمد قادیانی تھا اس نے تو نبوت کا دعویٰ کیا ہے، سر سید احمد خان صاحب نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. بس جی اتنا ہی فرق ہے، باقی جو ان کے عقائد ہیں وہ ایک ہی ہیں. یعنی کہ میں آپ چند عقائد سر سید احمد خان صاحب کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سب سے پہلا جو ان کا عقیدہ تھا حدیث کے بارے میں، انہوں نے تمام حدیث کو ریجیکٹ کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے تمام جو پہلی تفسیرات لکھی ہوئی ہیں ہمارے جی پرانے بزرگوں کی، علماء کی، اس سے پہلے جو سلف الصالحین کی، تمام صحابہ اکرام سے لے کر اور ان کے زمانے تک جتنی تفسیریں لکھی ہوئی تھی ان تمام کو انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے، اور انہوں نے اپنی تفسیر لکھی ہے، جس کو کہتے ہیں نا ڈسٹورٹڈ انٹرپریٹیشن آف قرآن. یہ سر سید احمد خان صاحب کی تھی. سر سید احمد خان صاحب نے علماء اکرام جسے کہتے ہیں مسلم اسکالرز، ان کو ڈیگریڈ کیا، یعنی کہ ان کی ہر بات کو ریجیکٹ کیا. اور سر سید احمد خان صاحب نے انکار کیا ملائکہ کا اور جنات کا. حالانکہ آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، تمام مسلمان جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر صحابہ اکرام جو تھے تو ان سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان آ رہے ہیں اس لائن کے اندر، جو تمام اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو کہتے ہیں، یا ان کے علاوہ کوئی اور بھی اگر ہیں، وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں، ملائکہ جو ہیں، وہ ایک کریشن ہے، وہ ایک بالکل. مخلوق ہے، اور جو جنات ہیں وہ بھی ایک مخلوق ہیں. لیکن اللہ یہاں پاک نے تو قرآن پاک میں واضح واضح ان کے بارے میں فرمایا ہے. سورہ قدر آپ دیکھ لیں، اس میں بھی یعنی کہ ملائکہ کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ شب قدر میں بلکہ اترتے ہیں روح الامین کے ساتھ، یعنی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. تو جنات کے بارے میں بھی ایسا ہی ذکر ہے. جی بے شک بالکل یہی جی چیز ہے. اور جی جنات ملائکہ کے بارے میں یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بھی فرشتے ہیں جن کے 300 پر ہیں. سبحان اللہ. جی اور جب آپ حدیث کی طرف جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آتی ہے غار حرا میں، تو نبی جی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتہ ایک مجھے جو آتا ہے جبرائیل، وہ مجھے کہتے ہیں پڑھو، اور میں کہتا ہوں مجھے پڑھنا نہیں آتا، تو پھر وہ مجھے اپنے بازوؤں میں لیتے ہیں، تو مجھے دباتے ہیں، جی تو پھر میں پڑھتا ہوں جو وہ جی جو جبرائیل کہتے ہیں، پھر میں وہ پڑھتا ہوں. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں غار حرا سے باہر نکلتا ہوں تو میں آسمان سے، زمین سے آسمان تک دیکھتا ہوں، ایک کرسی کے اوپر جبرائیل بیٹھے ہیں. تو انہوں نے ان کو تو ایک شکل میں دیکھا ہے نا. جی لیکن سر سید احمد خان صاحب کہتے ہیں کہ جو ملائکہ اور جنات ہیں یہ دو قوتیں ہیں جن کا وجود نہیں ہے، جی لیکن یہ دو قوتیں ہیں، نیگیٹو اینڈ پازیٹیو. صحیح. ملائکہ کو انہوں نے ایک پازیٹو پاور کہا ہے اور جنات کو انہوں نے ایک نیگیٹو پاور کہا ہے. اب یہ ایک دوسرے پر دونوں حاوی ہو سکتی ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان ان کو کس طرح سے لیتا ہے. یعنی کہ اگر ایک انسان ون پرسن وانٹس ٹو بی اے ریلیجس پرسن، تو وہ جو ایک ملائکی قوت ہے اس کو اپنا لے گا. تو جو انسان اچھا انسان نہیں بننا چاہتا، وہ جو ایک
جنات والی نیگیٹو قوت ہے اس کو اپنا لے گا. تو یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے لیتا ہے. یہ سراسر غلط ان کی جو ہے ان کا عقیدہ تھا، کیونکہ ملائکہ جو ہے وہ ایک مخلوق ہے، جنات جو ہے وہ ایک مخلوق ہے، اور قرآن کریم کے اندر دونوں کے مختلف طریقے سے بیانات ہیں. صحیح. اچھا جی، دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے اس سے آگے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ تھے. نعوذ باللہ. آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، تمام مسلمان جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزاتی پیدائش عطا فرمائی، معجزے کے طور پر پیدا ہوئے. وہ معجزہ کیا تھا کہ بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال دی گئی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے. بے شک. اب جی ہاں، یعنی کہ آدم علیہ السلام ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تخلیق کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر پیدا ہوتے ہیں. تو ان کی مثال اس حساب سے ان سے ملتی جلتی ہے. جی. آگے کی جو بات ہے، انہوں نے تمام جو میریکلز ہیں، معجزات ہیں، ان سے انکار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ معجزہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ایک نیچر ہے، ایک سیٹ نیچر ہے. اب اس کے اندر کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں آ سکتی. یعنی کہ سورج اگر ایسٹ سے اس کا رائز ہوتا ہے تو ویسٹ میں جا کر جو ہے وہ سن سیٹ ہوتا ہے سورج. اسی طرح سے اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. گھاس گھاس ہی رہتا ہے. اگر سیب کا درخت ہے تو وہ سیب کا درخت ہی ہوگا، اس میں سے وہ دوسرا پھل نہیں نکلے گا. یہ ایک نیچر، سیٹ نیچر ہے. یہ سر سید احمد صاحب کا کہنا ہے. لیکن معجزات، انہوں نے کہا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن قرآن کریم میں معجزات موجود ہیں. معجزہ تو اسی کو کہا جاتا ہے نا کہ یہ جو نیچر ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، جس کے اندر ہم پیدا ہوتے ہیں، اس سے علیحدہ چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتا ہے اپنی قوت سے، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قوتوں کا انکار کرنا. اللہ تعالیٰ کے اندر صرف ایک قوت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین آسمان یہ کائنات ایک بنا دی ہے. کائنات تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی بنائی ہیں، ایک کائنات بنا دی ہے، اس کے اندر جو ایک رول سیٹ کر دیا ہے، اب اس کو اللہ تعالیٰ تبدیل نہیں کر سکتا. یہ تو ان کی سوچ ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں قرآن اور سنت کے، قرآن اور حدیث کے مطابق اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. آگے جو انہوں نے چیز جس سے انکار کیا ہے وہ ہے، انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کا انکار کیا ہے. ان کا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کی وفات ہو چکی ہے. اس کے علاوہ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے تھے. آپ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ معجزات تمام مشہور ہیں، اور قرآن کریم میں بھی ان کا ذکر ہے کہ جب وہ کسی کوڑ والے بندے کو، مریض کو جب ہاتھ لگاتے تھے تو اس کا کوڑ صحیح ہو جاتا تھا. اگر نابینا ہوتا تھا تو اس کی آنکھوں پہ ہاتھ لگاتے تھے تو وہ صحیح ہو جاتا تھا. اس کو بھی جو ہے سر سید احمد خان صاحب نے اس کا بھی انکار کیا ہے. اس کے علاوہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پوچھا کہ یا اللہ تو مار کے کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کوئی پرندے ذبح کریں، ان کے ٹکڑے لے کر پہاڑوں پہ رکھیں، پھر اللہ کے نام سے ان کو پکاریں تو وہ دیکھیں کس طرح آپ کے پاس آ جائیں گے زندہ ہو کر. تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ کیا. تو اس کا بھی انکار کیا انہوں نے کہا یہ خواب تھا ابراہیم علیہ السلام کا. حالانکہ یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ ان کا خواب تھا، نہ کسی حدیث میں ہے، نہ کسی تاریخ کی کتاب میں ہوگا، نہ قرآن کریم میں ہوگا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی خواب تھی. اس کے علاوہ انہوں نے معراج کی جو سفر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، الاسراء والمعراج، یہ دو سفر ہوتے ہیں. ایک خانہ کعبہ سے لے کر بیت المقدس تک ہوتا ہے، یہ اس کو کہا جاتا ہے الاسراء. تو دوسرا ہے معراج، یعنی کہ مسجد بیت المقدس سے لے کر آگے تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو جو تمام حدیثیں ہیں ان کے مطابق دیکھا جائے تو سدرۃ المنتہا تک جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے مناظرات جو دکھائے ہیں، اب ان کی آنکھوں سے وہ بھی انہوں نے دیکھے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، آتے ہیں، جو گھر کا دروازے کا جو کنڈا ہوتا ہے وہ ہل رہا ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام بیان جو ہے فرما دیے ہیں، اور انہوں نے سر سید احمد خان صاحب نے اس کا بھی انکار کیا ہے. اور اس وقت سر سید احمد خان صاحب کے ماننے والے یہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ جو جنت کے مناظرات ہیں ان کو عام جو انسانی آنکھ ہے وہ تو دیکھ نہیں سکتی. یہ ان کی بات صحیح ہے کہ جو عام انسان کی آنکھ ہے وہ نہیں دیکھ سکتی جنت کو. لیکن یہاں بات عام انسان کی آنکھ کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بات ہو رہی ہے نبی کی آنکھ کی. بے شک. تو نبی کی آنکھ تو دیکھ سکتی ہے. نبی کی آنکھ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں جو نبی دیکھ سکتا ہے
تم دیکھ نہیں سکتے، جو نبی سن سکتا ہے تم سن نہیں سکتے۔ سبحان اللہ۔ نبی کی آنکھیں جو دیکھتی ہیں عام انسان کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اور جی نبی کے کان جو سنتے ہیں عام کان وہ سن نہیں سکتے۔ اب جیسے ہی وحی آتی تھی کوئی بھی صحابی نہیں سن سکتا تھا، صحابہ کرام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے تھے جب جی وحی جی نازل ہونی شروع ہو جاتی تھی۔ ایسا ہی ہے۔ تو کسی صحابی نے آج تک کسی صحابی نے کہا بھائی میں نے وہی سن لی ہے؟ نہیں کہا۔ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی کہ جب بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام نے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے آسمانوں سے چر چر کی آواز آتی ہے۔ تو جی صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے فرشتے اللہ کے احکام پورے کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں تو اس کی آواز آتی ہے۔ وہ تو سبحان۔ صحابہ نے نہیں سنی تھی۔ تو جی یہ سر سید احمد خان صاحب کے جو آگے پیروکار ہیں وہ یہ کہتے ہیں عام آنکھ، تو عام آنکھ بے شک نہیں دیکھ سکتی اور عام کان وہ چیزیں نہیں سن سکتا، لیکن یہاں پہ جو جس آنکھ کا مسئلہ ہے جو معراج میں دیکھا گیا ہے وہ نبی کی آنکھ کا مسئلہ ہے۔ تو جو نبی سنتا ہے وہ نبی کے کان کا مسئلہ ہے۔ تو لہٰذا جی ہم اس چیز کو مکس نہیں کر سکتے۔ یہی ان میں پرابلم ہے کہ یہ اپنی آنکھیں کھول کر، ان کی آنکھیں تو عام سے بھی عام ہیں کہ ان آنکھوں کو کھول کر یہ قرآن کو بھی نہیں پڑھتے نہ اس پر غور کرتے ہیں۔ جی تو آگے جو انہوں نے کہا ہے کہ جو ابرا کی فوج جو آتی ہے خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے، ہاتھی والی فوج ابرا کی، جس کے بارے میں آپ نے قرآن کریم کی صورت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ جی فوج لے کے آیا ہاتھی کی جی تو اللہ تعالیٰ نے پھر پرندے بھیج دیے، اب بیلیں بھیجی، ان کے جی منہ میں وہ تھے ذرے تھے، کنکریاں جی تھیں، کنکریاں جی انہوں نے پھینکی تو ان کی ستیہ ناش کر دی۔ اب بے شک۔ سر سید احمد خان صاحب کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ سر جی سید احمد خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے، اصل میں وہ پرندے نہیں تھے جو کنکریاں پھینکنے کے لیے آئے تھے یا انہوں نے پھینکی تھی، ان لوگوں کو ابرا کی فوج کو اصل میں چیچک کی مرض لگ گئی تھی، یہ نئی بات کر دی انہوں نے۔ یہ انہوں نے نئی بات کر دی۔ تو اس چیچک کی مرض سے، جسے انگلش میں اسمال پاکس کہتے ہیں، اس سے جی وہ مرتے ہیں وہ لوگ۔ ہوں، اچھا جی، آگے انہوں نے جو بدر کی جنگ تھی، جنگ جی بدر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں واضح طور پہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مدد کی۔ بے تو شک۔ فرشتوں نے آ کر کفار کی آنکھوں میں ریت ڈالی جی اور ان کے اندر خوف پیدا کیا، جی کیونکہ 313 مسلمان تھے، 1000 کافر تھے، تو اللہ جی تعالیٰ نے فرشتوں سے مدد، اس سے بھی انکار کر دیا انہوں نے۔ ہوں، اور اس سے آگے یعنی کہ یہ انکار پہ انکار ہوتے جا رہے ہیں ان کے، جی ان چیزوں سے، ان عقائد سے جو قرآن میں بھی ہیں، جو حدیث میں بھی ہیں، جو صحابہ کے بھی ہیں، تابعین کے بھی ہیں، تابعین کے بھی ہیں، سلف الصالحین کے بھی ہیں، اور تمام وہاں سے لے کر آئندہ آنے والی نسلیں مسلمان تمام یہی عقائد چلتے آ رہے ہیں۔ ان جی عقائد سے انہوں نے انکار کیا، تو انکار کیا کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ کی قوتوں کا۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ کی قوت کا جس نے انکار کر دیا اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کر دیا، تو پھر ان کے اندر صرف لفظ اللہ رہ گیا لیکن اللہ کی ذات نہ رہی ان کے اندر۔ بالکل آپ کی بات بڑی بجا ہے، مطلب انہوں نے تو قرآن پاک کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، اللہ پاک کی قدرت کو یعنی کہ مکمل طور پہ ڈینائی کیا۔ جی انہوں نے ذات کو ڈینائی کرنے کا نہیں کہا، لیکن جو آپ دیکھیں یہ بھی ایک مکر ہوتا ہے، یعنی کہ جی آپ جب قوت کو ڈینائی کر دیتے ہیں تو پھر ذات تو رہی نا، بالکل بالکل۔ لیکن ذات کا نام لیتے ہیں ہوں، تو یہ ایک دجل ہوتا ہے۔ جی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نزول ہے جی اس کا انکار، عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزاتی طور پہ پیدا ہونے کا بھی انکار، جی اور انہوں نے کہا کہ جو مسلمان نہیں ہوتے جی وہ نہیں، جو جن کا مذہب نہیں ہوتا جن کا مذہب نہیں ہوتا وہ بھی جو مسلمان لاتین ہوتے ہے، ہیں، جی وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں، نعوذ جن باللہ، کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، جن وہ کو بھی ہم مسلمان دہریے ہیں۔ جن کو ہم دہریے کہتے ہیں، جی ایتھیس جن کو کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں اور وہ جنت میں جائیں گے۔ ہوں، اور آخری چیز میں ابھی فی الحال آپ کو بتاؤں کیونکہ یہ میں نے آپ سے گزارش کی نا کہ یہ ایک مختصر طریقے سے ہم کر سکتے ہیں، اس کی سمری بتا سکتے ہیں، اگر اس کی ڈیٹیل میں جانے لگیں تو پھر تو 2 جی دن لگ جائیں گے یہاں پہ، تو بالکل کیونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے میں آپ کو ان چیزوں کی سمری بتا سکتا ہوں، اور جی آپ کے سننے والے جو حضرات ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں، ہماری آنے والی نسلیں ہیں، جو اس وقت ہماری نسلیں ہیں، نوجوان ہیں ہمارے کالجوں جی میں، یونیورسٹیوں میں ڈگریاں کرنے والے، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ ان چیزوں پہ ریسرچ کریں،
ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اصل جڑ کہاں سے شروع ہوتی ہے ان فتنوں کی. یہ فتنے وہ ہیں جو امت کو پھاڑ رہے ہیں. تو آخری ان کی جو بات میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ 2 باتیں ہیں بلکہ 3 ہیں کہ نماز جو ہے وہ 3 ہے 5 نہیں. اس کے آگے نماز پڑھنے کے وقت قبلہ رخ کرنا، مکہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا لازمی نہیں. تیسری بات آگے انہوں نے جو کہی ہے، انہوں نے کہا کہ احرام جو ہے باندھتے ہیں آپ عمرے میں جاتے ہیں یا حج پہ جاتے ہیں، احرام باندھتے ہیں آپ. انہوں نے کہا کہ یہ ایک جو ہے نا پرانے زمانے کے لوگ ان سیولائز باربیرک لوگ ہیں، ان کا یہ ڈریس کوڈ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری رکھا آگے ریزمبلنس ان کی بنا کے. تو اس چیز کو ایک یعنی کہ جو ہے نا ٹریڈیشنل طور پہ اس چیز کو جاری رکھا. اور یہ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. احرام باندھنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو آج سر سید احمد خان کے جیسے لوگ یا ان کے ماننے والے لوگ اگر ان کے یہ عقائد ہیں، یہ تو کفری عقائد ہو سکتے ہیں. بالکل، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اور یہ تو ایک بڑا عظیم فتنہ نہیں ہے اپنا ریاست. جی یہ تو بالکل عظیم فتنہ ہے. تو اور اس کی کیا وجوہات کیا ہے؟ مطلب یہ کیا وجہ تھی؟ مطلب ہم تو دیکھتے ہیں کہ یہ سر سید احمد خان صاحب بہت بڑی داڑھی والے ایک آدمی ہیں، اور بڑا انہوں نے دین کا کام کر دیا، مسلمانوں کو یونائٹ کر دیا، ان کو ایک اسکول بنا کے دے دیا. تو یہ کیا چکر کیا ہوا ہے؟ یعنی کہ یہ تو ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے کتابوں میں. جی اصل میں سر سید احمد خان ایک ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے. سر سید احمد خان صاحب جو، پہلے میں داڑھی کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو جو ہے نا آگاہ کر دوں، واضح کر دوں اس چیز کے بارے میں کہ ہم داڑھیوں سے امپریس نہیں ہوتے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شخص کی بات پر غور کرو، اس کی شخصیت پر نہ غور کرو. تو بعض اوقات ہم کسی کی شخصیت پر امپریس ہو جاتے ہیں. اصل میں جو میری ریسرچ کے مطابق ہے، سر سید احمد خان صاحب نے اتنی بڑی داڑھی اس لیے رکھی تھی کہ ان کو گلڑ تھا. یہ اچھا ان کا تھا، یہ پرابلم تھا، ان کی گلینڈز کی پرابلم تھی. تو یہ بھی ریسرچ میں ہے. اگر آپ لوگ نہیں مانتے تو جب اس پہ مسئلہ اٹھتا ہے تو آگے سے ہم وہ بھی ثابت کر سکتے ہیں. لیکن فی الحال یہ باتیں ہیں. اور ان کا ایجنڈا کیا تھا؟ اصل میں سر سید احمد خان صاحب جو تھے یہ تھے 3rd ڈگری فری میسن ماسٹر، 3rd ڈگری ماسٹر فری میسن تھے یہ. تو فری میسن جو ہیں یہ ہیں سیکرٹ سوسائٹیز. فری میسنز، الومیناٹی جو ہے یہ بہت بڑیاں 2 سیکرٹ سوسائٹیز ہیں جو باقی سیکرٹ سوسائٹی کو بھی کنٹرول کرتی ہیں. ان کا جو ہے بہت بڑا ایجنڈا ہے. یعنی کہ آپ دنیا میں اس وقت جتنی تباہی دیکھ رہے ہیں، آپ افغانستان میں دیکھا، افریقہ میں دیکھا، پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور عراق میں جو کچھ ہوا ہے، سیریا میں جو کچھ ہوا ہے، جو بھی آپ جتنے فساد، جنگیں، جو پہلی جنگ ہوئی، ورلڈ وار فرسٹ، ورلڈ وار سیکنڈ، تمام کے پیچھے ہاتھ جو تھا فری میسن کا تھا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو دین کے اندر، ہر دین کے اندر، صرف اسلام کے اندر نہیں، ہر دین کے اندر لوگوں کو توڑتے ہیں اور فرقے پیدا کرتے ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے جس ملک کو انویڈ کیا جاتا ہے، یعنی کہ جب برٹش امپائر نے انڈیا کو انویڈ کیا تھا، تو جو انویڈرز ہوتے ہیں، کوئی بھی انویڈرز ہوتا ہے یا کوئی امپائر ہوتا ہے، اس کا اصول یہ ہوتا ہے ڈیوائڈ اینڈ کانکر. یعنی کہ ایک قوم کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دو. جی بالکل، تاکہ پھر ان کے لیے ان پر کانکر کرنا، ان کے اوپر رول کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. لیکن وہ خود نہیں کر سکتے ڈیوائڈ، تو کیا کرتے ہیں کہ اسی قوم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی اتنی قیمت کم ہوتی ہے. ہر ایک انسان کی قیمت ہوتی ہے. یہاں پہ مومن کی قیمت ہے، مومن کی قیمت ہے جنت. دنیا میں مومن کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا، وہ تو اللہ کے پاس ہے. لیکن ان کے اندر ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، ان کی قیمت دنیا میں لگ جاتی ہے. تو یہ پھر ان لوگوں کو ڈھونڈ لیتے ہیں، تو پھر ان کو ٹرین کرتے ہیں، تو پھر ان کو انفلٹریٹ کروا کر مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ فرقے پیدا کرتے ہیں. اور اصل میں مسلمان امت جو ہے وہ ایک امت ہے. وہ اس ایک امت کے عقیدے وہ ہونے چاہیے جو صحابہ کے تھے. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو فرقے ہیں یا یہ جو فتنے ہیں، یہ امت کو جوڑتے نہیں، یہ امت کو توڑ رہے ہیں. امت وہ ہے جو صحابہ سے چلتی آج تک آ رہی ہے. یہ راستے میں کون آتے ہیں؟ ایک اٹھتا ہے کہتا جی میری طرف آ جاؤ، میں سچا ہوں. دوسرا سر سید احمد خان نے کہا میں سچا ہوں. آگے سے مرزا غلام قادر نہیں آ گیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر کے کہہ دیا میں سچا ہوں. اس کے بعد مرزا پرویز احمد آ گیا، اس نے کہا میں سچا ہوں.
اس نے تو جی طلوع اسلام رکھ دیا. ہوں اب پہلے غروب ہو گیا تھا اسلام، نعوذ باللہ استغفر اللہ. یعنی کہ ہوں غلام جی احمد پرویز جی اس جی زمانے سے اس کے مطابق پہلے جو اسلام تھا وہ تو ختم ہو چکا ہے. ہوں اس کا جو طلوع ہوتا ہے وہ پھر مرزا پرویز احمد کے زمانے میں ہوتا ہے، ناؤز باللہ. احمد پرویز کے زمانے میں ہوتا ہے، نعوذ باللہ. یہ وہ تو یہی ثابت کر رہے ہیں نا نام رکھ کے. جی بالکل، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اسلام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے وقت ختم ہو جاتا ہے، ہوں وہ غروب ہو جاتا ہے اسلام، تو اسلام ہاں جو ہے اب طلوع ہوتا ہے. تو ان کی سوچ کے مطابق جو جتنے بھی لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آتے ہیں 1300 سال یا 1400 سال، اس سے زیادہ یا کم، ان کے عقیدے کے مطابق وہ تو تمام کافر ہوئے. جی اچھا، تو یہ بہت بڑا جو ہے یہ ظلم ہے، بے انصافی کی جی بات ہے یہ. بالکل. اور مرزا غلام احمد کو دیکھ لیں، اس نے اپنی دعویٰ کر دیا ادھر سے، جی تو جو اس کو نہیں مانے گا اس نے تو گالیاں بھی دی ہیں، اس ہوں کو نہیں مانے گا وہ یہ ہے وہ ہے، گندی گندی گالیاں بھی اس نے دی ہیں جو آج ہم ان کو لوٹا کے دیتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے آگے سے، ہوں اس لیے لوٹا کے ان کو گالیاں دکھاتے ہیں کہ بھائی یہ تمہارا جو جھوٹا نبی ہے یہ اس کی گالیاں ہیں. ہوں وہی الفاظ ہم آج آپ کو کہتے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی نے تو تمام مسلمانوں کو یہ گالیاں دے دی ہوئی ہیں جو اس کو نہیں مانتے تھے. ناؤز باللہ. اس کا کیا مطلب، کوئی حوالہ آپ کے پاس ہے یہ جی جو آپ بات کر رہے ہیں؟ اس کے حوالے ہم بہت دے چکے ہیں، یہ فیس بک پہ تمام لوگ جانتے نہیں، ہیں. ایک چھوٹا سا حوالہ دیں ہمارے سامعین کے لیے. مطلب کیسے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو گالیاں وہ اس نے کہا ایک تو میں نے جی جی جو جی میرے یعنی کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا ہے کہ جو میرے جو دشمن ہیں، اور دشمن اس نے کہا ہے ان لوگوں کو جو اس کے دعووں سے انکار کرتے ہیں. بالکل. اس نے کہا کہ وہ خنزیر ہیں، خنزیروں کی طرح پلید ہیں، ان کی عورتیں جو ہیں وہ کتیوں سے بھی بدتر ہیں، فی الحال میں اس چیز کو نہیں لانا چاہتا کیونکہ ہمارا یہ بس اتنا ہی، یہ چھوٹا سا میں مختصر پوچھنا چاہ رہا تھا تاکہ جو سامعین کو پتہ چل جی جائے. جی کلین موضوع چل رہا ہے، تو وہ جو مرزا جی غلام احمد کی گندگی ہے فی الحال جی آپ اس کو اس میں نہیں لائیں گے. اس کے لیے میں جی نے ریکارڈنگ کر دی ہوئی، جس نے سننا ہے وہ سن لے. اس میں نے پوری گالیاں لوٹا کر قادیانی کوئی جو جتنے بھی یہ آگے چل رہے ہیں مربی وغیرہ ان کو واپس لوٹائی ہیں ہم نے، جن پہ جی کچھ اپنے آپ کو لوگ اور وہ بھی ہیں جو مسلمان کہتے ہیں، انہوں جی نے بھی اعتراض کیا کیونکہ ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ وہ قادیانیوں کو ڈیفینڈ کرنے والے لوگ ہیں اور مکار ہیں، وہ جو ہے دجل کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ. آج جی وہ موضوع نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پلیز سوری میں نے قطع کلام معاف، آپ بتائیے گا کہ یہ سر سید احمد خان صاحب کے بارے میں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے آپ فری میسنز میں، اس کا کیا پروف ہے، اور وہ تھوڑی سی ان کی بتائیے گا جی ہسٹری اس کا فری میسنز. سب سے پہلا پروف ہوتا ہے آپ ان کا جو یہ لقب ہے سر، جی یہ سر. ہاں. یہ مسلمانوں میں سے نہیں آتا، اسلام میں سے نہیں آتا، یہ کسی ریلیجن میں کسی بھی ریلیجن میں سے نہیں آتا. یہ سر کا جو خطاب ہے یہ صرف اور صرف فری میسنری سے ملتا ہے. جو انسان فری میسنز کو جوائن کرتا ہے اس کو سر کا خطاب ملتا ہے. اور یہ تھرڈ ڈگری یعنی کہ اور بھی میسنز ہیں جو لوور جی ڈگریز کے ہوتے ہیں، یہ ہائر ڈگریز کے ہوتے ہیں، ان کو سر کا یہ تھرڈ ڈگری میسن تھے سر سید احمد خان. جو آپ انڈیا کی جو میسنری لوج کی جو لسٹ ہے جی جس کا نام ہے دا گرینڈ لوج آف AF&AM آف انڈیا، اس میں اگر جائیں تو آپ اس کو چیک کریں تو 30th نیم جو ہے، 30واں نام جو ہے وہ سر سید احمد خان صاحب کا آتا ہے. تو یہ تمام انڈیا کے جتنے اس وقت کے اس میں مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، آج بھی ہیں جو فری میسن کے ممبرز تھے، انہی میں 30th نمبر جو 30واں نمبر ہے غالباً وہ سر سید احمد خان صاحب کا آتا ہے. یہ ہماری جو ریسرچ 8-10 سال سے چل رہی ہے، الحمدللہ ہم یہ چیزیں دیکھی ہیں، اس ثبوت سے ہم بات کر رہے ہیں. تو جی اب یہ ان کے جو ہے ممبر تھے. تو ان کو اس لیے چنا گیا تھا، یہ تھوڑا سا میں اور آپ کو اس کو تھوڑی تفصیل میں آپ کو بتا دوں کہ کس طرح جی چنا جاتا ہے. جی جی ایک کنٹری کو انویڈ کیا جاتا ہے، پیچھے جی جتنا ایجنڈا ہوتا ہے اس کے تمام پلاننگ کرنے والے یہ دو سوسائٹیاں ہیں جو مین ہیں، ایلومیناٹی اور فری میسنز، جو جی نیو ورلڈ آرڈر اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ نیو ورلڈ آرڈر آج کا مسئلہ نہیں ہے. امریکہ جی میں بہت لوگ جانتے ہیں نیو ورلڈ آرڈر کے بارے میں، جی امریکہ کے جتنے سیاستدان ہیں وہ ہمیشہ نیو ورلڈ آرڈر کا نام لیتے ہیں. جی نیو ورلڈ آرڈر پہ اگر ریسرچ کی جائے تو نیو ورلڈ آرڈر آج سے نہیں ہے، یہ کئی سو سال سے، تقریباً 700-800 سال سے یہ چیز شروع ہے کہ ایک نیو ورلڈ آرڈر اسٹیبلش کرنا ہے، جسے جی ڈیموکریسی کی شکل میں بھی کہا جاتا ہے. جی
تو ان کے پیچھے ان سوسائٹیز کا ہاتھ ہوتا ہے، الومیناٹی اور فری میسن اور جو باقی چھوٹی چھوٹی سوسائٹیاں ہیں، یہ سارے مل کر یہ کام کر رہے ہیں. اور یہ بڑے بڑے جو پوری دنیا کے 9-10 رئیس خاندان ہیں، انہوں نے مل کر یہ سوسائٹی بنائی ہیں، جن کے ہم ابھی فی الحال نام نہیں لیتے کیونکہ پھر وہ اس کے لیے وقت کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ جب کسی ملک کو انویڈ کرتے ہیں، وہاں پہ کچھ چیزیں ہیں جن پر کنٹرول کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلے جب کنٹرول کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے ایجوکیشن کے اوپر، کیونکہ ایجوکیشن کے ذریعے آپ لوگوں کے ذہن جو ہے ان کو تبدیل کر سکتے ہیں. صحیح. ابھی آپ نے عراق میں دیکھا، جب عراق انویڈ ہوئے تو سب سے پہلے لائبریریز کے اوپر اٹیک ہوئے، وہ تباہ ہوئی ہیں. جو میوزیمز تھے ان پر اٹیک کیے گئے ہیں تاکہ جو ہسٹری ہے وہاں سے عراق کی اس کو تباہ کیا جائے. اسی طرح سے جب ہندوستان کے اوپر ایک اٹیک ہوا تھا، جو برٹش امپائر جب گیا تھا، تو انہوں نے وہاں پہ یہی کوشش کی ہے پہلے کہ لوگوں جو ہے اس میں کنٹرول کیا جائے میڈیا کو. میڈیا اس زمانے کا کیا تھا؟ وہ پریس تھا، اخبار تھا، جو جس طرح سے بھی تھا. اس زمانے کا تو آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرانک میڈیا ہے، اس زمانے کا میڈیا تھا. میڈیا پہ کنٹرول کرنا، خزانوں پر کنٹرول کرنا، پانی پر کنٹرول کرنا، انرجی پر کنٹرول کرنا، ویلتھ پر کنٹرول کرنا. صحیح. تو ایجوکیشن جو سسٹم ہے اس پر بھی کنٹرول کرنا بہت لازمن ہوتا ہے، کیونکہ جیسے میں نے گزارش کی نا کہ ایجوکیشن کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن بدلے جاتے ہیں. اس کے اندر پھر ہر جو ایک سیکٹر ہوتا ہے، اس سیکٹر کو جاننے والا ایک شخص جس کی قیمت ہوتی ہے، اس کی قیمت اس کو ادا کی جاتی ہے اور اس کو خریدا جاتا ہے. اسی طرح سے سر سید احمد خان صاحب کو جو اپر کلاس لوگ تھے ایجوکیشن والے، کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ان کے حق میں، یعنی کہ امپائر کے حق میں ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے سر سید احمد خان صاحب کو چنا گیا تھا. تو پھر سر سید احمد خان صاحب کو ٹرین کیا گیا تھا. سر سید احمد خان صاحب کو پھر یو کے میں لایا گیا تھا. 1.5 سال یہاں پہ سر سید احمد خان صاحب رہے ہیں. تو یہاں پہ انہوں نے اوتھ دی اور اس اوتھ کے مطابق سر سید احمد خان صاحب کو فری میسنری سے سر کا خطاب ملتا ہے. تو پھر وہ واپس جاتے ہیں تو پھر اپنے اسکول کی بنیاد رکھتے ہیں. تو یہ جو جتنا ان کو اس وقت اسکول کی فائنینشیل ذمہ داریوں کے لیے جتنا پیسہ دیا جاتا ہے وہ انہوں نے دیا تھا. اس سے انہوں نے اسکول بنایا. کہتے ہیں کہ چندہ اکٹھا، اصل میں چندہ نہیں اکٹھا کیا گیا تھا، یہ تو ایک رقم ان کو دی گئی تھی. ایک جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ 10,000 روپیہ تھا یا جتنا بھی تھا، تو ان کو یہ پیسہ دیا جاتا ہے. پھر وہ اسکول کی بنیاد رکھتے ہیں. اس اسکول کے اندر سکھایا کیا جاتا تھا وہ تھا سیکولرزم، نیچرلزم. نیچرلسٹ لوگ جو آپ دیکھتے ہیں اس زمانے میں، یہی جو کہتے ہیں آپ نے آپ کو ہم روشن خیال ہیں، جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو دنیاوی معاملات ہیں یا جو سیاست ہے اس کے اندر مذہب کا کوئی حق نہیں بنتا مداخلت کرنا. لیکن آپ کس مذہب کی بات کرتے ہیں؟ اگر آپ بات کرتے ہیں اسلام کی، اسلام تو خود ایک کمپلیٹ سسٹم ہے جس کے اندر جوڈیشری سسٹم ہے، فائنینشیل سسٹم ہے، پولیٹیکل سسٹم ہے. آپ کا ہر قسم کا سسٹم، اس سے کمپلیٹ وے آف لائف جو اسلام ہے. اب اسلام اس میں مداخلت نہ کرے تو پھر تو وہ پورا اسلام نہیں رہے گا. آپ نے تو ٹکڑے کر دیے، جس سے امت کے ٹکڑے کر دیے. تو لہذا آج آپ دیکھتے ہیں کہ قادیانیت سے لوگ کیوں نفرت کرتے ہیں مسلمان. وہ اس لیے نفرت کرتے ہیں کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے مذہب کو استعمال کر امت کو توڑا ہے. امت کو جوڑنے والا اچھا شخص ہوتا ہے، امت کو توڑنے والا نہیں. آج آپ یہ مثال موجود ہے، یہ کتنے 5 ملین لوگ ہیں قادیانی، یا جتنے بھی ہیں، جتنا یہ کلیم ہے نہیں. 5 ملین کر لیں میکسیمم، آپ 10 ملین کر لیں میکسیمم. ہے یہ اصل میں مسلم امت سے نکلے ہوئے لوگ ہیں. تو اس نے کو توڑا ہے. اسی طرح سے سر سید احمد خان صاحب کے جو فالوور ہیں وہ بھی مین سٹریم جو ہے، مین باڈی آف اسلام جو ہے اس سے ہٹے ہیں، تو امت ٹوٹ گئی ہے. تو یہ امت توڑنے والے لوگ ہیں، اس لیے ان کو ہم وہ درجہ نہیں دے سکتے. although حالانکہ سر سید احمد خان صاحب نے جو ایجوکیشن کا ایک ادارے انہوں نے بنائے ہیں وہ بہترین ادارہ ہے، لیکن جیسے میں نے گزارش کیا ہے کہ عقائد کے لحاظ سے انہوں نے لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا مسلمانوں کا. یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ان کے عقائد پیش کیے ہیں، یہ تمام کے اپنے عقائد ہیں اور ان سے کو کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا. حدیث کا انکار کرنا سب سے پہلے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے سکولز میں جو اینگلو محمڈن انہوں نے سکول بنایا، جو سسٹم بنایا، اس کے اندر سب سے پہلے انہوں نے عربی زبان کو ختم کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ انگلش لے کے آئیں. اور عربی کو ختم کرنے کی وجہات کیا ہوتی ہیں؟ وہ یہ ہے کہ جب عربی ختم ہو جائے گی تو پھر آپ کے روٹ ورڈز جو ہیں اسلامک روٹ ورڈز، ان کی شناخت کر سکیں گے آپ.
وہ ختم ہو جاتے ہیں. پھر آپ کی ٹوٹلی طور پھر جو مرضی آپ کو جو بتاتا رہے جی قرآن کا مطلب تو یہ ہے، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، تو آپ بلیو کر لیں گے. پھر تو وہ بن گیا نا ایک وہ لاوارث بچہ جو میں نے جی پہلے مثال دی. جی پھر تو لاوارث بچہ بن گیا، پھر اس کو جو مرضی اٹھا کے لے جائے، جس طرح سے مرضی اس سے کام کروا لے جا کر، یا جی اس کو جو مرضی کرے. جی جی یہ ایک دین کو لاوارث بچہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی اس وقت. جی ان لوگوں کے پاس جو ہے انہوں نے وہی سمجھا ہوا ہے جس طرح جی سے اس کی. آپ ان کے لوگ دیکھ لیں، کتنے لوگ ہیں ان کے اندر جو قرآن کی اپنی اپنی تفسیر لکھ رہے ہیں. جی ان کے نام لینے لگیں کو یہاں پہ لگیں گے تو یہاں پہ بڑی لسٹ بن جائے گی. جی منکرین حدیث کے اندر کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی تفسیر لکھی ہوئی ہے، اور ان کے اندر بھی جھگڑے پڑے ہوئے ہیں. جی بیسک عقائد ان کے ایک ہیں، لیکن ان کے اندر بھی جھگڑے ہیں. یہ سب کو کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ سنی ہے، یہ فلانا اہل حدیث ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے. اور لیکن یہ تو ایک ہی بندے کے پیچھے چلنے والے ہیں. ان کے اندر کتنے فتنے بنے ہوئے ہیں. سر جی سید احمد خان صاحب نے بے شک انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، یا وہ کرنا نہیں چاہتے تھے، یا ان کو پیچھے سے آرڈر نہیں تھا، کیونکہ اس چیز جی کو آگے چلانا تھا. تو انہوں نے ایک علیحدہ شخص چن لیا جو مرزا غلام احمد قادیانی تھا. اس کو گراؤنڈ وہی دیا گیا تھا جو سر سید احمد خان کا گراؤنڈ تھا. اس کے اوپر پھر تعمیر ہوتی ہے قادیانیزم. جی تو یہ پورا ایک پلانڈ ایجنڈا جو تھا سسٹم یہ چل رہا ہے. تو اسی طرح سے منکرین حدیث ہیں. صحیح. ریاض صاحب آپ سے اسی ٹاپک کے متعلق ایک کوشچن بنتا ہے. جی آج ہم سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں، اور سوشل میڈیا میں یوٹیوب آ جاتا ہے، فیس بک آ جاتا ہے، ٹویٹر آ جاتا ہے، مائی اسپیس آ جاتا ہے، یعنی کہ آپ کے پاس ہر طرح کے نام ہیں اس سوشل میڈیا کے. تو وہاں پر جیسے آپ مسلمان بھی دیکھیں گے، عیسائی بھی دیکھیں گے، ان کے جتنے فرقے ہیں وہ دیکھیں گے. تو مسلمانوں کے فرقوں میں سے ایک فرقہ قرآنائٹس کے نام سے بھی ہے. وہ مطلب قرآن کو مطلب بڑا اٹھا کے رکھتے ہیں، قرآن کی آیات کا ریفرنس دیتے ہیں، ساتھ میں وہ احادیث بھی دیتے ہیں. تو لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ غلط ہے. آپ اس بارے میں تھوڑا سا اپنا تبصرہ دیجیے گا. جی بھائی، یہ وہی لوگ ہیں جو سر سید احمد خان صاحب کے ایجنڈے پر چل رہے ہیں. ان کے بنائے ہوئے عقائد اور ان کی تفسیر اور ان کے مذہب پہ ہیں. جی تو اصل میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن سے فیصلہ کرتے ہیں، اور قرآن کو یہ مانتے ہیں، نہ سنت کو مانتے ہیں، نہ حدیث کو مانتے ہیں. لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے، گہرائی میں جایا جائے، تو یہ تو قرآن کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ میں نے آپ سے پہلے ان کے جو عقائد ہیں وہ بیان کیے ہیں. یہ تو جی قرآنی عقائد ہیں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بغیر بے باپ شک کے پیدا ہونا یہ قرآنی عقیدہ ہے، بے شک. قرآنی تصور ہے، قرآنی کنسپٹ ہے. اس سے جی انکار کرنا تو اس کا مطلب ہے قرآن کی اس آیت سے بھی انکار کرنا. لیکن یہ احادیث کا ریفرنس دیتے ہیں ریاست، مطلب آپ اگر ان کے پیج پہ جائیں تو احادیث کے ریفرنسز آپ کو ملیں گے. جی بالکل بالکل، حدیث جی کے ریفرنس ملتے ہیں، حدیث دیتے ہیں. جی لیکن آپ ان حدیث پر اگر غور کریں گے، جی وہ حدیث جو ہے وہ اخلاق کے بارے میں ہوں گی، اور وہ فضائل اعمال کے بارے میں ہوں گی، عقائد کے بارے میں نہیں ہوں گی. اب وہ اخلاق کی جو حدیثیں ہیں اور جی فضائل اعمال کی جو حدیثیں ہیں، فضائل اعمال جی میں کتاب کی بات نہیں کر رہا، یعنی کہ اعمال کے فضائل جو ہیں ان کی جی جی حدیث کو وہ بیان کرتے ہیں یا ان کو استعمال کرتے ہیں. اس کے پیچھے ان کا ایک مکر ہوتا ہے. وہاں سے تو ایک بہت بڑا چنک مس ہو رہا ہے نا. وہ کون سے چنک مس ہوتا ہے؟ وہ مس ہوتا ہے عقائد کی حدیثیں. تو اس عقائد کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ کیوں وہ احادیث دیتے ہیں، وہ اخلاق کی، اور وہ جو آپ یہ بات کر رہے ہیں، مطلب وہ کیوں یہ احادیث دیتے ہیں؟ یہ بھی ایک مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کرنے والی بات ہے، تاکہ وہ آپ جی دن میں ڈال دیں، دیکھیں جی آپ میرے ساتھ بد اخلاقی نہیں کر سکتے، آپ تو حدیث کو مانتے ہیں، تو یہ حدیث میں جو ہے یہ اخلاق ہے، آپ میرے ساتھ اخلاق استعمال کریں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، میں ان کو کتنا اخلاق دکھا سکتا ہوں، بھائی اس کی بھی ایک حد ہوگی. پھر وہ حدیث آپ کے آگے لائیں گے، لیکن جو عقائد والی حدیثیں ہیں ان کو نہیں لائیں گے. وہ یہ تو عقائد سراسر ایک ڈرامہ بازی اور دھوکہ دہی ہو گئی کہ بھئی اگر آپ ان سے بات کرتے ہو، تلخ تھوڑا سا ہو جاتے ہو، یا آپ تلخی نہیں بھی، تو اگر آپ ان کو ایک ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہو تو آپ کو وہ حدیث دیں گے کہ بھئی خاموش ہو جاؤ اور میری ہاں ریسپیکٹ کرو کیونکہ آپ کی حدیث یہ کہتی ہے. ہاں جی بالکل، یہ بات ہے. تو نعوذ یہ باللہ. دجل ہے ان کا، یہ دجل ہوا. اس کو ڈسپشن کہا جاتا ہے. سو دے ویری Deception. ڈیسیونگ پیپل. جی ان کو اصل میں نے جیسے گزارش کی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے قوتوں کو ماننا، جی اس کو ان سے انکار کرنا،
یہ اللہ کی قوتیں ہیں. جی کسی جی انسان کو اللہ زمین سے اٹھا کر زندہ لے جائے آسمانوں پر، جہاں چاہے وہ لے جائے، جیسے جی وہ چاہے رکھے، اس سے انکار کرنا. اور یہ مثال جی آپ کے سامنے ہے حضرت عیسیٰ جی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. یہ لوگ جی تو جس کے بارے میں ابھی آپ نے بات کی ہے کہ وہ جی اخلاق کی حدیثیں استعمال کرتے ہیں، ان سے یہ حدیث بھی پوچھ لینا جس میں یہ کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا. یہ تو قرآنی تصور ہے، لیکن یہ سبحان. قرآنی تصور کو بھی جھٹلاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. ادھر سے حدیث کو بھی جھٹلاتے ہیں. عیسیٰ علیہ جی السلام کا نزول ہونا ہے، اس کو بھی جھٹلاتے ہیں. تو یہ دجل نہیں تو اور کیا ہے؟ تو بالکل. جیسے میں نے کہا، یہ اللہ کی قوت کا انکار کرنا ہے. جی ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جی تو کیا وہ اللہ جی عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ نہیں لے کے جا سکتا؟ تو جی اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں بیان بھی کر دیا، اللہ نے قرآن میں بھی بیان کر دیا کہ اللہ نے جی عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا. جی اس سے یہ انکار کرتے ہیں. تو جب ایک کی قوت کو جو ہے وہ اس سے انکار کیا جاتا ہے، تو پھر اس ذات سے بھی انکار کیا جاتا ہے. بے میں شک. مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں نعوذ باللہ کہ آپ کے ہاتھ نہیں ہے، ہوں. آپ کھا نہیں سکتے، آپ پی نہیں سکتے، جی آپ اپنے جوتوں کے تسمے نہیں جو ہے وہ باندھ سکتے. تو میں نے جی تو آپ کی ذات سے انکار کر دیا. آپ کی جی تو بات ہی نہیں ہے جی نہیں جی وہ فلاں، اس کی تو بات ہے ہی نہیں. تو پھر تو آپ نے اس کی ہوں. ذات سے انکار کر دیا. اگر آپ کی ذات کا نام استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ نے کسی مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا ہی انکار کرتے ہیں، لیکن اس کو صرف استعمال کرتے ہیں آگے نام کو. ہوں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان صحیح. لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ ان لوگوں کی یہ سوچ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ایک دانشور انسان تھے. جی ان کا ایمان نہیں ہے اللہ کی ذات پر. جیسے میں نے جی کہا نا کہ جس کی قوت کو جھٹلایا جائے اس کی ذات کو جھٹلایا جاتا ہے. جی تو اس طرح سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے نبی نہیں مانتے. یہ کہتے ہیں کہ نبی وہ ہوتا ہے جو ایک دانشور انسان ہوتا ہے اپنے زمانے میں، جی. وہ پیغمبر ہو جاتا ہے، نبی ہو جاتا ہے. تو ہوں. اس لحاظ سے ان میں کچھ لوگ طبقے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم جو ہیں وہ ضروری نہیں کہ آسمان سے ہی ان کے لیے جو ہیں وہ علم آتے تھے یا اسلام سے آسمان سے وہی آتی تھی. وہ ایک خود دانشور، ہی واز اے انٹیلیجنٹ پرسن نعوذ باللہ. نعوذ تو انہوں نے ایک باللہ. سسٹم بنایا تھا، ہوں. جو سسٹم جو ہے وہ دنیا کے لیے بہتر ہے، لیکن اس صحیح. سسٹم میں بھی یہ کرپشن کرتے ہیں، اس کو صحیح. بھی پوری طرح سے نہیں اپناتے. ریاض صاحب، قطع کلامی معاف، وقت بڑا کم رہ گیا ہے، اور ایک آپ سے سوال چھوٹا سا کروں گا، اور پھر آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑا سا سمرائز کر دیں یہ ساری گفتگو کو. اور سوال یہ ہے کہ آج کل کے آپ کی ریسرچ کے مطابق جو آج کل کے جو فتنے، کیونکہ آپ نے یہ سٹارٹ کیا برے صغیر پاک و ہند سے، آج کل کے جو فتنے ہیں، اس جو فتنوں کے حساب سے کون سے فتنے ہیں؟ ٹھیک ہے، میری بات کو سمجھ گئے ہیں کہ مطلب کون سے فتنے جو ہیں ان فتنوں کو فالو کر رہے ہیں، یا ان کی جو جڑیں ہیں؟ جیسے آپ نے بتا دیا قادیانیت، لوگوں میں بہت مشہور ہو گئی قادیانیت، پرویزیت بھی مشہور ہو گئی ہے. تو آج کے فتنے کون کون سے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھ سکیں، لوگوں کو پتہ چل سکے؟ طاہر صاحب، آج کے فتنے جو ہے نا بہت ہیں. یہ زمانہ جو ہے، اس زمانے میں مسلمانوں کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے فتنے ہی فتنے کھڑے ہیں. جی مسلمز آر سراؤنڈیڈ بائی فتنز. بالکل. جو فتنے ہیں ان سے مسلمان تو جو مین باڈی ہے اسلام کی، جن کو جی جی اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، جن کے جی جی صحابہ والے عقائد ہیں، جی جیسے جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ نے علیہ وسلم. 73 فرقوں کی بات فرمائی. تو ان جی میں سے پوچھا کہ ناجی فرقہ کون سا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر اور میرے صحابہ پر ہوگا. ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کی ہدایت کے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری اپنی سنت. سبحان اللہ. تو جی. وہ لوگ جو ہیں وہ ہیں ایکچولی اس سچے عقائد پر. تو ان لوگوں کو وہ ہے مین باڈی آف اسلام. جی تو مین باڈی جو ہے اس کو گھیرا ہوا ہے ان فتنوں نے. تو جی کس کس فتنے کا آپ نام لیں گے؟ تو جی فی الحال جو ظاہری طور پر 2-3 فتنے ہیں جن کا ہم نے ابھی جی بیان کیا ہے، یہ جی جن جی کی جڑ، جس کا بیج جو ہے وہ سر سید احمد خان صاحب نے لگایا تھا، وہ مین جی. قادیانیت ہیں. اور یہ قرآنیون جو آپ نے آپ کو کہتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن کے بھی منکر ہیں، یہ قرآن کے لحاظ سے تو فیصلہ کر ہی نہیں سکتے. جو کہتے ہیں جی. شراب حرام نہیں، یہ بھی قرآن کے خلاف جا رہے ہیں. جو کہتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ایک واحد شخص نہیں تھے، وہ کچھ قبیلے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر پیدا کیا تھا. اللہ تو فرماتا ہے کہ ایک شخص سے میں نے، ایک مرد اور ایک عورت سے میں نے پوری انسانی نفری پھیلائی، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کو پیدا کیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان کو اتار دیا وہاں سے کہ تم اتر جی جاؤ
زمین میں آدم جی علیہ السلام کو بھیج دیا. جی لیکن یہ فتنہ جو ہے پرویزیت والا، جی جی یہ فتنہ بھی جیسے میں نے کہا کہ یہ سر سید احمد خان صاحب کے ہی فالوور ہیں. تو جی جی ان کی سوچ ہے کہ آدم ایک شخص نہیں تھے، جی. آدم کچھ قبیلے تھے. ان تو کی مین پرسنالٹیز کون ہے، اگر میں اپنے سوال کو مزید واضح ہاں فی کروں؟ الحال جو ہمارے ٹائم میں ہماری آنکھوں کے آگے ہے، میں نے تو دیکھا ہوا ہے اس سے پہلے جو غلام احمد پرویز تھا، جی جی. اس کے مرنے کے بعد اس وقت جو ان کی مین پرسنالٹی ہے وہ گامدی صاحب ہیں، جاوید گامدی جن کو اچھا کہتے اچھا ہیں. اچھا اچھا اچھا. اصل میں بس یہ ہے کہ ہم یہ چاہ رہے تھے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ پروگرام شروع کرنے کا مقصد یہی ہے کہ سب کو ہم ایک ادب کے دائرے میں لا کر ان سے یہ مطلب اپنے علمی اور تحقیقی گفتگو کریں، تاکہ جو ہیں سارے مسلمان مستفید ہوں، بلکہ ہم بھی اپنی ایک دعوت کا کام کر سکے. یہ نہیں کہ ہم کوئی اسکالرز ہیں اور یا آپ کوئی مطلب مسلمان اسکالرز ہیں. یہ ایک ریسرچ کی بات ہے. انشاءاللہ ہمارے ان پروگرامز میں علماء بھی آئیں گے. تو بات صرف یہ کہ ایک تمیز اور ایک ادب کا دائرہ رہے، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ بھئی اگر ہم اس پروگرام میں آتے ہیں یا کوئی کامنٹس کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی کریں گے یا بدتمیزی کریں گے. دیکھیں، دین کے اندر دو قسم کے لوگ، کوئی بھی مذہب بنتا ہے، کوئی فتنہ بنتا جی ہے، اس کے اندر دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. جی ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو جانتے ہیں کہ جس پہ ہم چل رہے ہیں یہ فتنہ ہے، جی اس میں حق نہیں، یہ باطل ہے، وہ جی پھر بھی اس پر چلتے رہتے ہیں. جی وہ بڑے ہی مکار لوگ ہوتے ہیں. جی کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اس کی پوری ڈیٹیل کا انہوں نے اینالائز نہیں کیا ہوتا، وہ بھولے لوگ ہوتے ہیں، سادہ معصوم ذہن، لوگ. جی معصوم لوگ ہوتے ہیں، سادہ ذہن لوگ ہوتے ہیں. تو وہ بھیڑوں کی طرح دوسرے کی فالو کر لیتے ہیں. ان کو کہنے کا جی کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، ان کے ساتھ جی ڈیبیٹ. ہاں ان کو ہم یہ کہتے ہیں بھائیو دوستو، یہ چیز ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، ثبوت، آپ اس پہ ریسرچ کریں، آپ اللہ سے دعا مانگیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ سے ہدایت مانگیں، تو اس دین الاسلام پہ چلیں جو صحابہ والا دین الاسلام تھا. لیکن جی وہ جو مکار ہوتے ہیں، جو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے، صرف اور صرف وہ دنیاوی مفاد کے لیے، چاہے وہ جی دولت ہے، چاہے ان کا وقار کے لیے، کردار کے لیے اپنے، یا ایک پرسنالٹی اپنی بنانے کے لیے، یا ایک فیم کے لیے، وہ اس دجل پر چلتے رہتے ہیں جاننے کے باوجود. تو وہ تو مکاری کر رہے ہوتے ہیں. بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے. جی تو ریاض صاحب، وقت جو ہے وہ ختم ہوا چلا ہے، تو انشاءاللہ پھر ہم اگلے پروگرامز میں مزید ان فتنوں کے اوپر بات کریں گے، اور تمام کیا کہتے ہیں ہمارے جو سامعین ہیں ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں کامنٹس کرنے کے لیے. اگر کوئی بھائی یا دوست اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتا ہے، انشاءاللہ ان کو ای میل ہم بتا دیں گے، وہ ہمیں ای میل کر کے اس پروگرام میں شامل ہو جائے گا، اور اس کا ہم طریقہ بھی بتا دیں گے. اور اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ اپنا اعتراض بڑے پیار سے، احترام سے اور اپنے دلائل کے ساتھ وہ اس پروگرام میں دے سکتا ہے. اور نہ صرف ہم ان دلائل کو سنیں گے بلکہ ہم آپ کے سوالات کو بھی سنیں گے، ان کو ان کے جوابات بھی دیں گے. ریاض صاحب، بہت شکریہ آپ کی ریسرچ کا، آپ کے خیالات کا. اللہ جی آپ کو طاہر خوش صاحب، رکھے. طاہر صاحب یہ تو ایک میں نے آپ کو فی الحال بیسک چیزیں بتائی ہیں. ہماری ریسرچ جو ہے ان چیزوں پر وہ 10 سال سے ہے. تو جی آئندہ انشاءاللہ موقع ملا تو ان کو پھر ڈیٹیل میں لے کے جائیں گے، اور انشاءاللہ جی ثبوت کے بغیر ہم بات نہیں کریں گے، ثبوت بھی دیں گے. آج جو باتیں ہوئی ہیں، سر سید احمد خان فری میسن تھے، 3rd جی ڈگری میسن تھے، اور جی باقی جو ان کے عقائد ہیں یہ آپ کے سامنے پیش اسکرین پہ ہم نے کر دیے ہیں. تو انشاءاللہ جی. جو آپ کا پروگرام سن رہے ہیں وہ بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا ریاض صاحب. اور اب انشاءاللہ میں اس پروگرام کو ختم کرتا ہوں، لیکن کچھ کامنٹس اپنی طرف سے یہ کہ جو بھی دوست احباب ہیں، جیسے یہ ریاض صاحب کہہ رہے تھے، اپنی ریسرچ کریں، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ یہ جو سوشل میڈیا، اس پہ آپ کو بہت ساری انفارمیشن مل جائے گی. انفارمیشن اور علم، جو علم اور انفارمیشن کا ڈفرنس ہے اس کا یہ ہے کہ علم کی شاخیں ہیں، انفارمیشن جو ہے وہ علم کی شاخیں ہیں. اس میں کوئی لوگ یا شیطان آ کر آپ کو بدگمان بھی کر سکتا ہے. تو اپنی انفارمیشن کو صحیح رکھنے
کے لیے آپ قرآن اور حدیث کا پڑھتے رہیں، اور پھر اس کے اوپر اللہ سے دعا بھی مانگیں، اور اپنے علماء کے پاس جائیں، اپنے علماء، اپنے دینی اسکالرس کے پاس جا کے اس کے اوپر بات کریں، اور تب تک بات کریں جب تک آپ کا دل مطمئن ہو جائے، کیونکہ آج کل کا زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی بات آپ کے دل پہ چلی جائے، دل پہ اثر کر جائے، اور خدا نہ خواستہ آپ اسلام کے دائرے سے باہر چلے جائیں۔ اپنی ریسرچ کریں، انفارمیشن آپ کے پاس ہے، ملٹی میڈیا آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس کتابیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن قرآن اور حدیث کو آپ مین رکھیں، اور اللہ سے دعا کریں، اور اسلامک اسکالرس کے پاس جائیں، جو دین کے علماء ہیں ان کے پاس جائیں۔ انشاءاللہ وہ آپ کو آپ کی تسلی بخش آپ کو جواب دیں گے۔ اور انشاءاللہ میں اس پروگرام کو ختم کرتا ہوں ایک نعتیہ کلام کے ساتھ اور قرآن پاک کی آیت کے ساتھ، اور وہ یوں ہے کہ ایک شاعر نے فرمایا کہ اب نبی کوئی نہ آئے گا ہدایت کے لیے، اب نبی کوئی نہ آئے گا ہدایت کے لیے، بس اسی ذات سے اب ہوگا ہدایت کا حصول۔ ہو گئی ختم نبوت یہ یقین ہے میرا، ہو گئی ختم نبوت یہ یقین ہے میرا، ہر طرح کامل و اکمل ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آیت مبارکہ ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 36، جس کا ترجمہ ہے، اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب خدا اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھے، اور جو کہ خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ صریح گمراہ ہو گیا۔ تو انشاءاللہ اجازت چاہوں گا، آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، دعاؤں کی درخواست۔ ریاض صاحب بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔